بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عمارت کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ نگہبان جلال کو پہچانتا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جلال کو سلام کیا۔ ہم چاروں داخلی دروازے سے گزر کر ہال میں داخل ہو گئے۔ وہ ایک وسیع ہال تھا جس میں چاروں طرف متعدد کمروں کے بند دروازے نظر آ رہے تھے۔ مجھے ہال میں گھستے ہی احساس ہوا تھا کہ وہ عمارت کسی دفتر وغیرہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہوگی، لیکن جب جلال داہنی طرف کا دوسرا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ وہ ایک مستطیل اور کشادہ کمرہ تھا جس میں 3 مسہریاں پڑی ہوئی تھیں اور کمرے کی دیواروں کے ساتھ ایک پرانا لیکن صاف ستھرا صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ یہ ہمارا عارضی مہمان خانہ ہے، جلال نے صوفے پر بیٹھ کر اپنی جیب سے ایک اپریٹس نکالتے ہوئے بتایا۔ آخری پیغام آنے تک ہم یہاں رکے رہیں گے۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ہماری ہتھیاروں کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ ویرا نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس نے غور سے ویرا کی طرف دیکھا، پھر کہا، تم اپنے طور پر کوئی بندوبست نہ کر سکو تو میرا کوئی آدمی تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے اس سے رابطے کا نمبر ڈینی کو دے دیا ہے۔ ویرا کو جواب دینے کے بعد اس کی مستفسرانہ نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ شاید مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان میں سے کون ویرا اور کون غزالہ ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ غزالہ سے تم پہلے مل ہی چکے ہو۔ اپنے بڑے ہوئے ذہنی دباؤ کے باوجود وہ مسکرا دیا۔ میرا کام بہت عجیب ہے۔ بعض نام برسوں گزر جانے کے باوجود میرے لیے صرف ایک آواز ہیں۔ ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے مگر کبھی ان سے سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی، مگر ویرا کو میں نے دیکھ لیا۔ وہ عجیب انداز کا تعارف تھا۔ ویرا نے انتظار کیے بغیر اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھا دیا جسے جلال نے نرمی سے تھام لیا۔ ویرا بولی، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ تم جیسے ذہین اور حوصلہ مند افسر ہر ملک کے لیے باعث فخر اثاثہ ہوتے ہیں۔ مجھے بہت دنوں سے تم سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ میں بھی تم سے ملنے کا خواہش مند تھا، جلال نے مصاحبے میں ویرا کی گرم جوشی کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ پاکستان سے تمہاری محبت چودھری عظمت جیسے رذیل پاکستانیوں کے لیے ایک بہت سخت تمانچہ ہے۔ ڈینی کے ساتھ مل کر تم نے ہمارے ملک کی بہت خدمت کی ہے جس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا۔ ویرا ایک ادا کے ساتھ مسکرائی اور اس نے جلال کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں اس توقع پر ڈینی کے ساتھ جا رہی ہوں کہ تم نے ہم تینوں کی زندہ واپسی کے امکان پر اچھی طرح غور کر لیا ہوگا۔ میں نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن میں بے مصرف اور احمقانہ موت کے تصور سے کبھی کبھی خائف ہو جاتی ہوں۔ میرے یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھ بھال لیا ہے۔ کہیں کوئی خامی ہوتی تو میں ڈینی کو ہرگز روانگی کا اشارہ نہ دیتا۔ ڈینی پر میں ناز کرتا ہوں، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے۔ میں اسے بے سر و سامانی کی حالت میں کھو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے لاہور سے گزرتے گزرتے ایک ایسے سومنات کو منہ کے بل گرایا ہے کہ میں سوچ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں۔ چودھری عظمت نے پنجاب کے کئی بڑے شہروں اور سرحد کے قبائلی علاقوں میں بہت مکاری سے اپنا ایسا نیٹ ورک پھیلایا ہوا تھا کہ سر توڑ کوششوں کے باوجود کوئی اس کا سراغ نہیں لگا سکا تھا۔ آج وہ ثبوت اور 2 مضبوط گواہوں کے ساتھ ہمارا قیدی ہے۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ چودھری عظمت اور تمہاری پریس کانفرنس کا کیا بنا؟ چودھری عظمت کا ذکر آ جانے پر میں نے اسے یاد دلایا۔ پریس کانفرنس توقع سے زیادہ کامیاب رہی۔ اس کے حامی اور نمک خوار چوروں کی طرح منہ چھپا کر درمیان میں ہی واپس چلے گئے۔ کل صبح کے اخبارات لوگوں کی آنکھیں کھول دیں گے۔ دوسری اہم کامیابی یہ ہوئی ہے کہ شاہد کی طرح ملک اقبال بھی سب کچھ اگلنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہیومن سوسائٹی اور ہیروین سے اندھی دولت کمائی ہے۔ غریبوں کے نام نہاد فلاح و بہبود پر کروڑوں روپے صرف کرنے کے باوجود ان کے اثاثے اربوں میں پہنچے ہوئے ہیں جو نکلوائے جائیں گے۔ اس بادشاہ گھر کا کیا ہوا جو چودھری پر ہاتھ ڈالنے والوں کو کچا چبا جانے پر تلا ہوا تھا؟ اس کا بھی سارا گمانڈ پاش پاش ہو گیا۔ جلال نے پہلو بدل کر کہا، پرائم منسٹر ہاؤس سے ہدایت آ گئی کہ ہیومن سوسائٹی کیس میں ہر دباؤ کو سختی سے مسترد کر دیا جائے۔ ایسی کھلی پشت پناہی کے بعد میں ساری الجھنوں
سے آزاد ہو گیا۔ اب قانون کی راہ میں کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کے خلاف کیس اتنا مضبوط ہے کہ اینٹی نارکوٹکس کورٹ سے اسے جاتے ہی موت کی سزا سنا دی جائے گی، وہ مکافات عمل سے بچ نہیں سکے گا۔ ایسے لوگوں کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دینا چاہیے۔ ویرا نے سنجیدگی سے کہا، وہ ہیومن سوسائٹی کی آڑ میں ہیروئن سوسائٹی چلا رہا ہے۔ جلال متاسفانہ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پاسپورٹوں والا وزنی لفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے لفافہ کھولا تو سب سے اوپر غزالہ کا پاسپورٹ تھا۔ میں نے اس کی ورق گردانی کی تو اس کے ایک صفحے پر اسی تاریخ میں پاکستان سے واگا کے راستے اخراج اور اٹاری کے راستے بھارت میں داخلے کی سرکاری مہریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ جعلی کام تھا، لیکن بظاہر اس پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے پاسپورٹ الگ کر کے بقیہ دونوں پاسپورٹ ویرا اور غزالہ کے حوالے کر دیے۔ تمہارے ذہنوں میں کوئی اور سوال موجود ہو تو اسے بھی صاف کر لو۔ جلال نے ویرا سے مخاطب ہو کر دعوت دی۔ روانگی کا بگل بج گیا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ جب تک میں تم سے نہیں ملی تھی میرے ذہن میں بہت سے سوال ابھر رہے تھے، مگر ڈینی پر اعتماد تھا۔ ویرا نے جواب دیا، ساری بات سامنے والے پر اعتماد کی ہوتی ہے۔ ڈینی تم کو جانتا ہے، اس لیے پوری طرح مطمئن تھا۔ اب میری بھی تم سے ملاقات ہو گئی ہے تو بہت سے سوالات از خود ختم ہو گئے ہیں۔ تم یہ ڈبہ کیوں لیے بیٹھے ہو؟ میں نے جلال کی گود میں رکھے ہوئے خاموش اپریٹس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس پر بنگو کا پیغام آئے گا؟ جلال نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ اپنی روانگی کی اطلاع دے گا اور ہم یہاں سے چل دیں گے۔ یہ بنگو کون ہے؟ ویرا کسی بھی موقع پر سوال کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کرتی تھی۔ یہ بریفنگ کا ایک حصہ ہے۔ تم تینوں کو سفر کی ساری طے شدہ جزیات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جلال نے غیر ارادی طور پر اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر ڈال کر کہا، ان سے انحراف تم تینوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ امرتسر میں کچھ وقت گزارنے کے بعد تم اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر سکو گے۔ تم کو یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ تمہارے درمیان باہمی رابطے کی کیا صورت ہوگی، کیونکہ ویرا کو تم دونوں سے الگ بلکہ دور رہنا ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان کوئی لاسلکی رابطہ رہے۔ بھارت میں ہمیں 3 آپریٹرز مل سکیں تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، لیکن میں اس وقت کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اور کوئی بات اس کی مستفسرانہ نگاہیں باری باری غزالہ اور ویرا کے چہروں پر پھسلتی ہوئی میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ ہم تینوں میں سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ویرا کی یہ بات 100% درست تھی کہ جلال کے آتے ہی ہمارے بیشتر سوال، اندیشے اور وسوسے خود ہی دم توڑ چکے تھے۔ بنگو امرتسر کی زیر زمین دنیا کا ایک معروف نام ہے اور وہ پچھلے 3 سالوں سے بھاری معاوضہ لے کر ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ جلال نے قدرے توقف کے بعد بنگو کے تفصیلی تعارف سے اپنی بریفنگ کا آغاز کر دیا۔ وہ نہایت نپے تلے اور تفصیلی انداز میں ہر پہلو کی وضاحت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ سلسلہ خاصی دیر تک چلتا رہا۔ جلال کا انداز خالص پیشہ ورانہ تھا۔ درپیش مہم کا ہر چھوٹا بڑا پہلو اس کی نظروں میں تھا۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں بھارت پہنچانے کے لیے نہیں آ گیا تھا۔ اس نے بہت ارگ ریزی سے اس منصوبے پر کام کیا تھا۔ اس کے ہر لفظ اور فکرے سے اس کی وہ طویل محنت جھلک رہی تھی۔ درمیان میں کہیں کہیں ہم سوالات بھی کرتے رہے۔ بریفنگ کی تکمیل پر ہم تینوں ایک نیا حوصلہ پا چکے تھے۔ اس دوران میں ویرا اور غزالہ نے باتھ روم میں جا کر باری باری کرنسی کو جسم کے ساتھ چھپا لیا تھا۔ یہ محدود رینج میں طاقتور فریکوینسی پر کام کرنے والا ٹرانسمیٹر ہے۔ اپنے موضوع سے نمٹ کر اس نے اپنے آپریٹرز کے بارے میں بتایا۔ اس کا دائرہ کار صرف 100 کلومیٹر ہے۔ اسی قسم کا دوسرا آپریٹر بنگو کے پاس ہے۔ اس سے میری بات ہو چکی ہے۔ جو ہی اس کے مہرے اپنی جگہیں سنبھالیں گے وہ مجھے اطلاع دے گا اور امرتسر سے چل پڑے گا۔ پاکستانی سرحد پر گشت کرنے والوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ کوئی پاکستانی فوجی اس کی راہ میں مزاحم نہیں ہوگا۔ ایک مخصوص علاقے میں گشت روک دیا جائے گا اور وہ پاکستان کی سرزمین پر ہم سے آ ملے گا اور اپنی گاڑی میں تمہیں بھارت لے جائے گا۔ ادھر ہمارا بندوبست ہے، سرحد پار اس کا بندوبست ہوگا۔ 10 بجے کے قریب بے جان آپریٹرز پر اچانک سگنل موصول ہونے لگا، بنگو کالنگ ینگ ڈیڈی اوور۔ وہ آواز سنتے ہی سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ بنگو کی آواز پختہ اور خاصی بھاری تھی۔ میرے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ترتیب پانے لگا۔ ینگ ڈیڈی بول رہا ہوں، کیا خبریں ہیں؟ ہم بالکل تیار ہیں اوور۔ جلال
جلال نے آپریٹرز کا بٹن دبا کر فوری پیغام کا جواب دیا، آل سیٹ، پرواز شروع ہو رہی ہے 11 بجے 0 پوائنٹ اوور۔ مکمل فکروں کے بجائے اس نے مخصوص اور شکستہ الفاظ میں اپنا پیغام دیا جو جلال کی دی ہوئی بریفنگ کی روشنی میں میرے لیے قابل فہم تھا۔ جلال اپنی ریسٹ واچ دیکھنے کے بعد کہہ رہا تھا، اوکے 1 AM 2 PM اوور۔ وہ الفاظ ہمارے سروں پر سے گزر گئے مگر بنگو بات سمجھ گیا، اس نے گفتگو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جلال کے ساتھ سب اٹھ گئے، اس نے ہاتھ اٹھا کر ہم تینوں کو گڈ لک کہا، ہم نے بھی جواب میں اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر ہم تیزی سے باہر نکل آئے۔ لانس نائک فضل داد نے پجیرو کو پورچ میں واپسی کے لیے گھما کر پارک کیا ہوا تھا اور بے داغ شیشوں کو مزید چمکانے میں مصروف تھا۔ ہم چاروں کو پرانی ترتیب سے گاڑی میں سوار کرانے کے بعد فضل داد نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور زبان سے کچھ کہے بغیر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ میں نے اسٹریٹ لیمپس کی روشنی میں غزالہ کے ہونٹ ہلتے دیکھے، شاید وہ زیر لب دعائیں پڑھ رہی تھی۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سفر کے آغاز کی دعا پڑھ لی۔ ویرا سے ایسے کسی نیک کام کی توقع ابس تھی، وہ پوری طرح دنیا دار تھی اور دعاؤں سے زیادہ تدابیر اور عمل پر یقین رکھتی تھی۔ AM اور PM کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ گاڑی دوبارہ مال روڈ پر پہنچ جانے کے بعد میں نے جلال سے کہا، یہ آپس کے بے رحمانہ کوڈ ہیں، اس پورے علاقے میں دونوں اطراف کی طاقتور فوجی مواصلات کا جال پھیلا ہوا ہے۔ ساری احتیاط کے باوجود کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہماری گفتگو سنی جا رہی ہوگی۔ جلال نے بے فکری سے بتایا، یہ پرواز سے بھیجے جانے والے کارگو کی تفصیل ہے۔ AM سے مراد مرد ہیں اور PM سے عورتوں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ یہ تفصیل اسے پہلے سے بتا دی گئی تھی مگر اس وقت نفری کی دوبارہ تصدیق ضروری تھی۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی زبان سے وہ الفاظ سننے کے بعد میں مسلسل الجھن میں مبتلا تھا کہ 11 بجے کا وقت مقرر ہو جانے کے بعد رات کے 1 اور دن کے 2 بجے کا ذکر کیوں کیا گیا تھا۔ بھول کر بھی میرا ذہن اپنی نفری کی طرف نہیں گیا تھا۔ پجیرو 2 رویہ مال روڈ کے دوسری ٹریک پر تیزی سے واپسی کا سفر طے کر رہی تھی۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ویرا نے اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنے کے لیے سگریٹ سلگا لی تھی اور اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ گرا کر تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑتی ہوئی دکانوں اور روشنیوں کے نظارے میں محو تھی۔ پجیرو برق رفتاری سے سفر کرتی ہوئی اس چوراہے تک آئی جہاں الفلا بلڈنگ سے ذرا آگے اسلامی سربراہی کانفرنس کا یادگاری مینار استادہ ہے۔ وہاں سے گاڑی ایجرٹن روڈ پر مڑ گئی۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ لاہور سے بھارت کی سرزمین پر پہنچنے کے لیے BRB نہر کو عبور کرنا ناگزیر تھا۔ پاکستانی سرحد اور شہری آبادی کے درمیان وہ تاریخی نہر ایک مضبوط دفاعی لکیر تھی جو پاکستان کی زرعی ضروریات کے ساتھ دفاعی ضرورتوں کو بھی پورا کرتی تھی۔ BRB نہر پنجاب اور خاص طور پر لاہور کے لیے ایک انعام ہے۔ اس سے ملنے والی ایک چھوٹی نہر لاہور شہر کے وسط سے گزرتی ہوئی دور تک چلی جاتی ہے جس کے طفیل پورے شہر میں سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ لاہور میں زندگی اپنے شباب پر تھی اور ہم ان رعنائیوں کو تیزی سے پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ ریلوے کالونی سے گزرتے ہوئے ہم GT روڈ کے اس حصے پر آ گئے جو شہری آبادی کے درمیان سے ہوتا ہوا شالیمار باغ کے قریب سے سرحد تک چلا جاتا ہے۔ روشنیاں کم ہوتی چلی گئیں۔ اگلی سڑک کے بعض حصوں پر روشنی ناکافی تھی لیکن گاڑی کی رفتار بتا رہی تھی کہ وہ راستے لانس نائک فضل داد کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ وہی راستہ تھا جس پر سفر کر کے لاہور جم خانہ میں اپنی کامیابی کا جشن منانے کی آرزو میں بھارت کے لاتعداد فوجی BRB نہر پار کرنے سے پہلے موت کی بھیانک وادیوں میں جا سوئے تھے۔ وہ قصہ پرانا ہو کر تاریخ کا ایک حصہ بن چکا تھا لیکن گاہے گاہے دہرائی جانے والی عزم و حوصلے کی یادگار کہانیوں سے تازہ ہوتا رہتا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد ہم باٹا پور کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ ہم نے نہر کے رواں پانی میں ان روشنیوں کے بنتے اور بگڑتے ہوئے عکس دیکھے اور پل عبور کر کے اس سرحدی قصبے میں داخل ہو گئے جو واہگہ کی سرحد سے تقریباً ملا ہوا ہے۔ باٹا پور سے فضل داد نے راستہ اچانک تبدیل کر لیا۔ وہ آگے جانے والی سڑک کو چھوڑ کر قصبے کی گلیوں میں گھس گیا تھا۔ وہ آبادی زیادہ وسیع نہیں تھی۔ ذرا سی دیر میں ہم آبادی کے عقب میں پھیلے ہوئے ویرانے میں نکل آئے جہاں کھلی فضا میں سبزے اور کھیتوں کی مہکار رچی ہوئی تھی۔
تھی۔ ہمارے آگے دور دور تک روشنی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کچے اور ناہموار راستے پر خاصی دیر تک سفر کرنے کے بعد ہمیں کچھ فاصلے پر ٹمٹماتی ہوئی کچھ روشنیاں نظر آئیں اور گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ اب ہم خطرناک سرحدی پٹی میں داخل ہونے والے ہیں۔ جلال نے اعلان کیا، یہاں کسی پیشگی اطلاع کے بغیر کسی بھی وقت مشین گنیں اپنے نغمے اگلنے لگتی ہیں۔ کچھ دیر تک دونوں طرف سے دھواں دار فائرنگ ہوتی ہے، پھر یکا یک موت کی سی خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ فضا میں جلے ہوئے بارود کی تیز بو کے سوا فائرنگ کی کوئی علامت باقی نہیں رہتی۔ یہاں اپنا فرض انجام دینے والوں کے لیے یہی زندگی کی رونق اور دل لگی ہوتی ہے۔ تم ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہو؟ ویرا نے پھیکی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ حقائق بتا رہا ہوں، نتیجہ تم خود اخذ کر سکتی ہو، جلال نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ فاصلہ کم ہونے کے ساتھ وہ روشنیاں واضح ہوتی چلی گئیں۔ فضل داد نے ان کے قریب گاڑی روک دی۔ ہیڈ لیمپس اس نے دور سے ہی گل کر دیے تھے۔ 3 مسلح اور باوردی فوجیوں کی رائفلیں گاڑی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ گاڑی ان کی اپنی سرزمین سے آئی تھی، اس لیے وہ بے خوف و خطر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی آڑ لینے یا دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اس ناکافی روشنی سے نگاہوں کے مانوس ہونے پر میں نے دیکھا کہ وہ ایک باقاعدہ مورچہ تھا، جہاں 2 زیر زمین بنکرز کی چھتوں میں سے توپوں کی نالیں جھانکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مورچے کے ساتھ ہی وہ شاید ملٹری چیک پوسٹ بھی تھی۔ بنکرز کے ساتھ بنے ہوئے اکلوتے کمرے کی چھت وغیرہ پر کیموفلاج کے لیے خشک شاخیں اور پتے پھیلے ہوئے تھے۔ اس دوران میں جلال گاڑی سے اتر چکا تھا۔ فضل داد نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی، ہم تینوں اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ اسی وقت تینوں فوجیوں کے عقب سے کپتان کے عہدے کا ایک نوجوان افسر خالی ہاتھ نمودار ہوا اور جلال کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ کپتان کے قریب پہنچنے پر لانس نائک فضل داد نے زمین پر زور سے پیر مار کر دھول اڑائی اور سلیوٹ پیش کر دیا۔ کپتان سر کی خفیف سی جنبش سے اس فوجی سلام کا جواب دے کر جلال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے ہم مال روڈ کی جگمگاتی ہوئی روشنیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جہاں ہر شے سے زندگی جھلک رہی تھی۔ لوگ اپنے معمول کی تفریحات اور سرگرمیوں میں مصروف تھے اور ان سے کچھ دیر کی مسافت پر ان جیسے بہت سے انسان گھر بار، دوستوں اور رشتہ داروں، حد یہ کہ جدید زندگی کی ساری آسائشوں کو بھول کر بھیانک جنگی ماحول اور ویرانے میں پوری طرح چوکس و ہوشیار بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ان کے شہر سدا یوں ہی جگمگاتے رہیں، ان کی رونقوں کو دشمن کی نظر نہ لگے اور روزگار حیات روانی سے چلتا رہے۔ جلال نے شاید پہلے سے سب کچھ طے کیا ہوا تھا۔ اسے کپتان کے پاس زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس سے گفتگو کر کے وہ گاڑی کی طرف لوٹ آیا۔ کپتان نے پلٹ کر اپنے سپاہیوں سے کچھ کہا اور دوبارہ اپنی عارضی کمرے میں غائب ہو گیا۔ جلال اور فضل داد کے سوار ہونے کے بعد گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی۔ اس ویرانے کے بہت محدود حصے میں صرف دمدموں کے آس پاس نقل و حرکت یا زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے، ورنہ ہر سو یکساں تاریکی اور ویرانی کا راج تھا۔ گاڑی زیر زمین دمدموں کے پاس سے آہستگی سے گزری۔ لانس نائک فضل داد کی کوشش تھی کہ غبار کا طوفان اس کے ہم پیشہ سپاہیوں کو پریشان نہ کرے۔ کچھ آگے نکلنے کے بعد اس نے رفتار بڑھا دی۔ اس مکمل تاریکی میں گاڑی کی پارکنگ لائٹس بھی دور تک اپنا انعکاس پھیلا رہی تھیں۔ اب کچھ طے ہو چکا تھا تو ہمیں اس مورچے پر رکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ویرا نے سکوت توڑنے کے لیے سوال برائے سوال کر دیا۔ فوجیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پیچھے سے آنے والے مسافر دوست ہوں گے۔ بندوبست ہو چکا تھا، وہ ہمارے گزرنے کے منتظر تھے، مگر پھر بھی شناخت ضروری تھی۔ سرحدی لکیریں اسمگلروں اور چوروں کی اماجگاہ ہوتی ہیں۔ جلال نے برا منائے بغیر جواب دیا۔ چودھری عظمت بھی فوجیوں کی اپنی سرزمین کا باسی ہے۔ ان کے لیے یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ متوقع دوست کی آڑ میں کوئی چھپا ہوا دشمن آگے نہ نکل جائے۔ کڑی اور سنگ دلانہ جانچ پڑتال فوجی ڈسپلن کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ کڑی اچھلتی اور دھچکے کھاتی ہوئی رواں رہی۔ ذرا سی دیر میں پھر ایک مورچے کے آثار نظر آئے جو ایک بلند ٹیلے پر واقع تھا۔ فضل داد نے گاڑی کا رخ قدرے موڑ لیا۔ وہ مورچے کی طرف جانے والی چڑھائی عبور کرنے کے بجائے نشیب سے گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اوپر سے کوئی گولی نہ چل جائے۔ بیرن بے ساختہ اپنے
اندیشے کا اظہار کر بیٹھی۔ یہ تمام سرحدی مورچے اور چوکیاں مضبوط مواصلاتی نظام کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ پہلی چوکی نے اپنے وائرلیس یا ریڈیو سسٹم پر سب کو ہماری آمد کی اطلاع دے دی ہوگی۔ اب ہمیں 0 پوائنٹ سے پہلے کہیں نہیں رکنا پڑے گا۔ تمہاری یہ عادت اچھی ہے۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد جلال نے ویرا کی طرف گھوم کر کہا، حرکت اور بول چال زندگی کی واضح علامتیں ہوتی ہیں۔ تم ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہو، مجھے بھی بڑھتی ہوئی خاموشی سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ یہ باتیں ڈینی کو سمجھاؤ، اسے فضول گوئی سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ ویرا نے جواب دینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ جلال ہنسنے لگا، کرینے کی بول چال اور فضول گوئی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بیکار باتوں سے ہر معقول آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کثرت سے فالتو باتیں کرتے ہیں، ان سے خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ غزالہ نے کہا، اس وقت بھی تم خاموش رہتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ویرا کو اس پر چوٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ گاڑی میں چاروں کے ملے جلے کہے گونجے اور پھر سب خاموش ہو گئے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی باہر کے سنگین اور عصبی ماحول کے سحر سے چھٹکارا پانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ راستے کا انتخاب فضل داد کی شبابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ گاڑی کی بدلتی ہوئی سمتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر کسی پرپیچ راہ پر آگے بڑھ رہا تھا۔ شاید وہ اپنے کم سے کم فوجی پوزیشنوں سے گزرنے کی کوشش میں تھا۔ تیسرے مورچے کے بعد ہمیں کہیں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ مقررہ وقت سے 10 منٹ پہلے فضل داد نے اچانک پجیرو روکی اور انجن بند کر دیا۔ ہم پہلے پڑاؤ پر پہنچ گئے ہیں۔ جلال نے کہا، یہاں ہمارا اور تمہارا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ میں باہر پھیلے ہوئے گور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا، ہم بھارتی سرحد سے کتنی دور ہیں؟ 100-125 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ ہم اس وقت ایک قدرتی نشیب میں ہیں جو برسات کے موسم میں اچھے تالاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک طرف خود رو جنگل ہے جس میں چھوٹے موٹے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں، جلال نے بتایا اور دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گیا۔ بنگو ابھی تک یہاں نہیں پہنچا، ویرا نے پجیرو سے نیچے اترتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ بس آتا ہی ہوگا، جلال بولا، میرا آپریٹس مسلسل آن ہے، کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اب تک رابطہ کر چکا ہوتا۔ فضل داد نے گاڑی کی تمام روشنیاں گل کر دی تھیں اور ٹہلتا ہوا کچھ دور نکل گیا تھا۔ ہم چاروں گاڑی کے قریب کھڑے رہے۔ ایک دوسرے کے مقابل صف آراف فوجیں بلندی پر قبضہ کرنے کے لیے لڑتی ہیں، کیونکہ بلندی سے ان کے فائر پاور میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے، انہیں دور دور تک کا جائزہ لینے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر ہم اس وقت ایک نشیب میں چھپے ہوئے تھے جہاں ہمارے دیکھے جانے کا امکان نہیں تھا۔ ہم بالکل نہتے تھے اور کسی کے خلاف صف آرا نہیں تھے، اس لیے وہی جگہ ہمارے لیے عافیت کا بہترین گوشہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد فضا میں کسی گاڑی کے انجن کی مدم آواز سنائی دی جو بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بار ویرا بھی خاموش رہی۔ اس نئی مشینی آواز پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس کے کان اسی آواز پر مرکوز تھے۔ چند ثانیوں میں میں نے اندازہ لگا لیا کہ آنے والا ہماری طرح ڈیزل کی کسی جاندار گاڑی میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے انجن کی آواز بہت مدم اور ہموار تھی۔ ہم اپنی سرزمین پر تھے، جلال کے روپ میں قانون ہمارے ساتھ تھا، اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر دندناتے ہوئے 0 پوائنٹ تک پہنچے تھے۔ لیکن بنگو جرائم پیشہ شخص تھا، اس کی ضروریات ہم سے بہت مختلف تھیں۔ وہ پیسے کے لالچ میں کسی چور کی طرح پرائی سرزمین پر آ رہا تھا۔ اس آواز کے تعاقب میں چاروں کی نظریں نشیب کے ایک سرے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ چند ثانیوں بعد ایک گاڑی کا چلتا ہوا متحرک ہیبلا نشیب کے سرے پر نمودار ہوا اور پھر نیچے اترتا چلا آیا۔ دور سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیٹرول انجن والی وہ گاڑی کس ساخت کی تھی۔ آنے والی گاڑی کی تمام روشنیاں گل تھیں، حد یہ ہے کہ پارکنگ لائٹس تک روشن نہیں کی گئی تھیں۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ آنے والا محض اپنی اٹکل سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، ورنہ اسے راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں وہ ہمیں نہ روند ڈالے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ تاروں بھرے آسمان کی چھاؤں میں دور سے ڈرائیونگ کرتے کرتے
شاید اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی، اس نے ہمیں یا ہماری گاڑی کو دیکھ کر یک لخت اپنی رفتار کم کر لی۔ قریب آ کر اس نے اپنے انجن بند کیے بغیر گاڑی روکی اور ہانپتا ہوا نیچے اتر آیا۔ وہ پتلون اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک جسیم اور قد داور شخص تھا۔ اس کے چڑھے ہوئے سانسوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آنے کے بجائے اس کے پیچھے دوڑتا ہوا وہاں تک آیا ہو۔ آتے ہی وہ سلام دعا کے بغیر جلال سے براہ راست مخاطب ہو گیا۔ راستہ بہت خراب ہے، ہر مرتبہ مجھے نانی یاد آ جاتی ہے، پھر بھی میں وقت پر پہنچا ہوں۔ لاؤ مال کہاں ہے؟ جلال نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا پیسہ آسانی سے نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ واپسی پر ذرا احتیاط سے ڈرائیونگ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم گاڑی بگا کر دونوں عورتوں کا کچومر نکال دو۔ میں بنگو کی گاڑی کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے سے بالکل بند آہنی باڈی والی ایک پک اپ تھی جس کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بمشکل 2 افراد سما سکتے تھے۔ ہم میں سے کسی ایک کو ہر حال میں پیچھے ڈر میں بند ہونا تھا۔ جلال نے خصوصی ہدایت دے کر میری تشویش کم کر دی تھی۔ خدا حافظ جلال، یہ کہہ کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ویرا سے ہاتھ ملایا، پھر ہم چاروں بنگو کی پک اپ کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے لپک کر آہنی باڈی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ ویرا اور غزالہ نے پک اپ کی اگلی نشست کا رخ کیا تھا، لیکن بنگو نے رکھائی سے انہیں ٹوک دیا۔ آگے کوئی نہیں بیٹھے گا، تینوں ادھر آ جاؤ۔ میں نے مڑ کر ناگواری سے جلال کی طرف دیکھا۔ میرے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکا، لیکن مدعا بھانپ گیا تھا اور جلدی سے بولا بنگو ٹھیک کہہ رہا ہے، اگلی سیٹ پر بیٹھنے والے ہر ایک کی نظروں میں آئیں گے، یہ اکیلا ہوگا تو ہر ایک سے آسانی سے نمٹتا چلا جائے گا، تینوں پیچھے بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پاس بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تینوں اس پک اپ کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے۔ پچھلے حصے کی دونوں آہنی دیواروں کے ساتھ لمبی اور بے آرام نشستیں لگی ہوئی تھی۔ کیبن میں عجیب ناگوار سی بدبو رچی ہوئی تھی۔ ہمارے بیٹھنے کے بعد بنگو نے دھڑ سے دروازہ بند کر کے باہر سے بلٹ لگا دیا۔ ہمارے گرد یکا یک گہری تاریکی پھیل گئی، چاروں طرف سے بند اس آہنی صندوق میں ہم قید ہو گئے تھے۔ میرے لیے ذرا زیادہ کام نکالا کرو۔ پک اپ کے چلتے ہوئے انجن کے ہلکے شور میں باہر سے بنگو کی بے ہنگم آواز آئی، آج کل مجھے مال پانی کی ضرورت رہتی ہے۔ جلال کا جواب میرے کانوں تک نہیں پہنچ سکا۔ قدرے توقف کے بعد پک اپ نے یو ٹرن لیا اور واپس روانہ ہو گئی۔ بنگو کو 5 منٹ کے لیے بھی جلال کے پاس نہیں رکنا پڑا تھا۔ پک اپ کے چلتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ڈرائیونگ کے بارے میں جلال کی ہدایت بے سبب نہیں تھی۔ پجیرو میں سفر کے دوران میں نے دیکھ لیا تھا کہ باٹا پور کے مضافات سے 0 پوائنٹ تک کوئی باقاعدہ راستہ سرے سے موجود نہیں تھا، وہ سب کچی اور ناہموار زمین تھی۔ وہاں سے آگے بھی اسی قسم کی زمین کا تسلسل تھا۔ ایسے علاقے میں بنگو کے لیے تیز رفتاری کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے باوجود ہم تینوں کا سیٹوں پر بیٹھے رہنا محال ہو رہا تھا۔ کسی ڈھنگ کی سڑک پر پہنچنے سے پہلے ہی ہمارا جوڑ ہل جائے گا۔ ویرا جلائی ہوئی آواز میں بولی، کوئی پائپ یا سلاخ پکڑ لو ورنہ چھت سے ٹکرا کر سر بھی پھٹ سکتا ہے۔ غزالہ نے شوخ آواز میں مشورہ دیا۔ وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھی۔ سفر کا آخری مرحلہ شروع ہوتے ہی اس کی آواز حیرت ناک طور پر خوشگوار ہو گئی تھی۔ اس مرحلے کا صبر آزما انتظار ختم ہونے پر اس کے اعصاب شاید معمول پر آ چکے تھے، لیکن میرے تفکرات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پک اپ اچھلتے اور ہچکولے کھاتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ کہیں فاصلے پر اچانک ایک فائر کی گونج سنائی دی اور پھر فضا میں متعدد ہتھیاروں سے ہونے والی فائرنگ کی آواز پھیلنے لگی۔ شاید لمبی سرحدی پٹی کے کسی مقام پر گشتی دستوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا تھا۔ شکر ہے کہ یہ دور کی آوازیں ہیں، یہاں ایسی کوئی گڑبڑ شروع ہو گئی تو بنگو گاڑی چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ہم اس آہنی تابوت میں بے موت مارے جائیں گے۔ ویرا ان آوازوں سے پریشان ہو کر منمنائی، ایسی قسم پرسی کی موت سے خدا دشمن کو بھی محفوظ رکھے۔ فکر نہ کرو، پوری سرحد ایک ہی حریف سے ملی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس فائرنگ کے جواب میں یہاں کا ویرانہ بھی ان بارودی نغموں سے گنگنا اٹھے۔ لوہے کے صندوق میں ہم گولیوں سے محفوظ رہیں گے۔ پک اپ کو آگ لگ گئی تو اندر بننے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اندھیرے میں غزالہ کی بے پروایانہ آواز ابری، احمقانہ باتیں مت کرو۔ میں نے جو جلا کر اسے ڈانٹ دیا۔ 0 پوائنٹ
सरहदी लकीर से 100-125 मीटर दूर था। अब तक हम भारतीय इलाके में काफी अंदर आ चुके होंगे। यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं हो सकता। क्यों बिला वजह वीरा का खून खुश्क कर रही हो? मैं बार बार तुमको बता चुकी हूँ कि मैं मौत से नहीं डरती, बेबसी की बेमुशर्रफ मौत से डरती हूँ। वीरा ने एहतजाज किया। हम दोनों में से किसी ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। गाड़ी के इस हिस्से में एक मर्तबा फिर खामोशी फैल गई। हमारे कानों में इंजन का धीमा शोर आ रहा था या पिकअप के मुख्तलिफ हिस्सों से उभरने वाली बांध बांध की आवाजें सुनाई दे रही थी। धूल और मट्टी में अटी हुई वो पिकअप मजबूत होने के बावजूद खासी पुरानी थी। अचानक यूं महसूस हुआ जैसे पिकअप को ब्रेक लगाए गए हों। फिर वाकई गाड़ी रुक गई, इसका इंजन बंद हो गया। हमारे पूरे प्रोग्राम में दरमियान में रुकने का कोई जिक्र नहीं था। अमृतसर भी सरहद से इतना नजदीक नहीं था कि हम चंद मिनट में वहां पहुंच जाते। मेरे दिल की रफ्तार अचानक तेज हो गई। खूब चंद सानियों के सुकूत के बाद बाहर से एक अजनबी और हरीसाना आवाज सुनाई दी। आज तो तूने फिर फेरा लगाया है, ला 2000 रुपए ढीले कर दे। आज फिर तुमने मेरा रास्ता रोका है, मैं मेजर आचार्य से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वो बिंगू की तेज एहतजाजी आवाज थी। मैं कभी तुझे तंग नहीं करता, आज दूसरी बार तुझे रोका है। तू मेजर साहब की खूब सेवा करता है, कुछ हमारा ख्याल भी रखा कर। हम लोग उल्लू के पट्टे नहीं है कि बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ जंगल में मारे मारे फिरते हैं। जल्दी से पैसे दे दे, पूरी कंपनी दारू पीकर तुझे दुआएं देगी। मैं देला भी नहीं दूंगा, तुम अपना हिस्सा मेजर से मांगो, मैं इसको मुंह मांगी रकम देता हूँ। पिछली बार भी तूने ये कहकर हमें टाल दिया था मेजर को। यहाँ वलायती शराब और देसी औरतें सब मिल जाती हैं, हम दारू को तरसते हैं। आज मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। अजनबी की आवाज में छुपी हुई खबासत ने मुझे बेचैन कर दिया। वो कह रहा था पैसे दे वरना मैं तेरी गाड़ी की तलाशी लूंगा। तेरे जाते वक्त ही मैंने सोच लिया था कि वापसी पर तुझे रोकूंगा। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो भारतीय फौज के किसी गश्ती दस्ते का सरबराह था जिसके दिमाग पर शैतान सवार हो रहा था। इसने जिस अंदाज में वलायती शराब और देसी औरतों का जिक्र किया था, इससे इसकी जहनियत साफ जाहिर हो रही थी। वो कोई बदतीनत और औबाश भारतीय फौजी था। इसकी जुबान से पिकअप की तलाशी का जिक्र सुनकर मैं लरज गया। अंधेरे में मुझे वीरा और गजाला की चमकती हुई आंखों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे इनकी दहशत का एहसास था। बाहर होने वाली बातें इन दोनों के लिए रूह फरसा थी। अगर वो बात बढ़ जाती तो हमारी मुहिम अपने आगाज से पहले ही अलमनाक अंजाम से दो चार हो जाती। शायद भारत के आम फौजियों का इखलाक इतना गिरा हुआ ना रहा हो, मगर बिंगू से अड़ने वाला बहुत गंदी सोच का मालिक था। वीरा और गजाला की पिकअप में मौजूदगी का इंकशाफ होते ही इसकी शैतानी सोच को एक नई राह मिल जाती। शायद वो बिंगू और 2000 को बिल्कुल ही भूल जाता और दोनों औरतों के साथ बदसलूकी पर तुल जाता। हम भारत के सरहदी फौजी इलाके में थे जहां इन लोगों का राज था। हम 3 निहत्थे अफराद इनसे टक्कर नहीं ले सकते थे। हमारे सामने सिर्फ एक राह रह जाती थी कि हम मुजाहमत और मुदाफियत करते हुए दलेराना मौत को अपने गले से लगाते। मेरे जहन में बेइख्तियार इन बेईमाना मुजालिम की खबरें और तस्वीरें घूम गईं जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान और जवान कश्मीरी औरतों पर डांटते थे। हालात की संगीनी के इदराक से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सूबेदार, तुम ज्यादती कर रहे हो, तुम गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकते, मुझे मेजर आचार्य के पास ले चलो। जवाब में सूबेदार का क्रीहा और बुलंद आहंग कहकहा सुनाई दिया। मेजर साहब शाम को नशा करते हैं तो इनके बैटमैन के सिवा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। वो शैतानी लहजे में बता रहा था, तुझको मालूम होना चाहिए कि सरहद पर गश्त करने वाले हर फौजी को बहुत इख्तियार होता है। मैं अपनी टीम का अफसर हूँ, किसी से पूछे बगैर सब कुछ कर सकता हूँ। पैसे निकाल वरना मेरे जवान अभी तेरी पिकअप का तिया पांचा कर देंगे। सुबह मेजर साहब का नशा उतरेगा तो वो तुझे भूल चुके होंगे। तेरी वजह से वो अपने सूबेदार और जवानों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। सरहद पर 2-4 आदमियों के मरने पर कहीं कोई शोर नहीं होता। हम तुझे मार भी सकते हैं। हम तीनों आहनी कैबिन के अंधेरे में अपने सांस रोके दम पे खुद बैठे थे। हमें ये इल्म नहीं था कि बिंगू ने आदमियों की स्मगलिंग के लिए मेजर आचार्य को क्या कहानी सुनाई हुई थी। सूबेदार को शुबा भी हो जाता कि पिकअप में 2 पाकिस्तानी औरतें मौजूद थीं तो हालात एकदम बिगड़ सकते थे। बाहर खौफनाक सुकूत छा गया जो हम तीनों के लिए फैसला कुन था। पता नहीं बिंगू क्या सोच रहा था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो लालच न करे और 2000
1000 रुपए फेंक दे, इसका वो नुकसान हम पूरा कर देते। इस तरह हमारी इज्जत और जानें बच सकती थी, मगर मुश्किल ये थी कि हम आवाज तक नहीं निकाल सकते थे। बिंगू को जो कुछ करना था खुद ही सोच समझ कर करना था। हम इससे किसी किस्म का राब्ता करने की पोजीशन में नहीं थे। मुझे जलाल की हदायत याद थी, इसने हमें बिंगू के हुक्म के बगैर बोलने या आवाज निकालने से मना किया हुआ था। इस हदायत की अहमियत हमारे सामने थी। जल्दी बोल, इंतजार से उकताकर सूबेदार दौड़ा। हम तेरे बाप के नौकर नहीं हैं। सूबेदार को ये मालूम था कि अपनी कार्रवाई से इसे कुछ हासिल नहीं होगा। बात मेजर आचार्य तक जाती तो कुछ भी हो सकता था। इसे गाड़ी में खवातीन की मौजूदगी का अंदाजा नहीं था। इसके लिए बेहतर सूरत यह थी कि बिंगू से कोई सौदा तय हो जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।